السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، موردین و تقیدین، مراقبات۔ مراقبہ کیا ہے؟ اس کا جواب، مراقبہ ترقب سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے انتظار کرنا۔ چونکہ اس میں سالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض کا انتظار کرتا ہے، اس لیے اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ ترقب کے معنی انتظار کے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ میں مراقبہ یہ ہے کہ پہلے آنکھ بند کر کے لطائف عشرہ پہ ایسے لطائف عشرہ میں کسی ایک لطیفہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس لطیفہ پر فیض کا انتظار کرنا چاہیے۔ شرائط مراقبہ کیا ہے؟ مراقبے کرنے والے کو کامل طہارت، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کہ اس ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی طرف ذرا برابر بھی توجہ میلان نہ رہے، غیر اللہ کی نفی ہو اور خالص توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو۔ نمبر 2، صاحب مراقبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقائد اہل سنت والجماعت رکھتا ہو، تاکہ وہ ان مراقبات سے مستفید ہو سکے، فائدہ مند ہو سکے۔ نمبر 3، صاحب مراقبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے لطائف عشرہ 10 لطائف، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، آگ، پانی، مٹی، ہوا، عالم امر، عالم خلق، کہ پہلے لطائف عشرہ اور نفی اسبات طے کر چکا ہو، یعنی سالک شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر ان اذکار کا سفر طے کر چکا ہو اور اپنے مرشد کامل و مکمل سے مراقبات حاصل کرنے کی اجازت حاصل ہو۔ پہلا بیت ہو، پھر استغفار ہو، پھر لطیفہ قلب ہو، پھر نفی اسبات ہو، مناجات ہو، اس کے بعد پھر شیخ سے مراقبات کی بھی اجازت لینی ضروری ہے۔ نمبر 4، ہر مراقبہ میں ایام کی تعداد، یعنی کتنے دن تک اس میں رکنا ہے، یہ موصوب مرشد کے حکم پر موقوف ہے۔ نمبر 5، ہر مراقبہ کے کچھ آثار اور کیفیات ہوتی ہے، لہذا صاحب مراقبہ کے لیے شریعت و طریقت کی خط الامکان قابل اتباع ضروری ہے تاکہ ان آثار کو پا سکے۔ نمبر 6، مراقبہ کے وقت اس طرح بیٹھے چوکڑا مار کے، اگر نیند بھی آ جائے تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہ رہے۔ عموماً مراقبات میں نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے سالک پر۔ نمبر 7، بحالت مراقبہ جن امور واقعات پر مطلع ہو ان کو اپنے مرشد کامل کے حضور پیش کریں، ان کو فون کریں، واٹس ایپ میسج کریں، ان کو ای میل کریں، ان کو خط لکھیں۔ اپنے کیفیات سے اپنے مرشد کو آگاہ کرنا فرض عین ہے۔ سلوک نقشبندیہ میں بالخصوص عالم امر کے ظہور میں بچونت و بچگونت سے مشابہت کا بسا اوقات ظہور ہو جاتا ہے، یعنی چون چرا ان کی طرف، بے چگونیت کی طرف، بچونت کی طرف توجہ نہ رہے سالک کی،
ان جو چیز بھی ظہور ہوتا ہے، اشکارا ہو جاتا ہے، اس کی طرف سالک کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ معاملات یہی رک جائے گا، اس مقام سے آگے ترقی بند ہو جائے گی۔ نمبر 8، جتنے ایام کی پابندی کا حکم ہوا ہے اس میں کوتاہی اور غفلت نہ کرے۔ نمبر 9، مراقبات میں ہر وقت مرشد کامل سے فیض کا منتظر رہے اور شیخ کی توجہات سے بھرپور فائدہ اٹھائے تاکہ مراقب معیت میں حاصل ہونے والے ولایت صغریٰ کے دائرے کو تیزی سے عبور کر سکے، ورنہ یہ مقام نہایت مشکل و دشوار ہے۔ ہزاروں سالکین اس وادی میں، اس جگہ میں رک کر اپنی ترقی کی منزلیں کھو بیٹھتے ہیں۔ نمبر 10، مراقبات کی نیت اپنے زبان میں یاد کرنا ضروری ہے۔ کسی کو انگریزی آتی ہے، عربی آتی ہے، فارسی آتی ہے، پشتو، کشمیری، پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، الغرض جو بھی زبان ہو اس میں مراقبات کی نیت کریں۔ دوسری زبان اختیار کرنے سے الفاظ بدل سکتے ہیں، لفظ بدل سکتے ہیں، معنی کی سمجھ نہیں آ سکتی، جس سے فیض منقطع ہونے کا خطرہ ہے، اور سالک پر جو ترقی کے دروازے ہیں یا ترقی کا سفر ہے، منزل ہے، تو الارض یا ملکوت کا جبروت لاہوت یا ذکر لطائف عشرہ کا وہ جو سیر ہے وہ رک جانے کا خطرہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، صرف سالکین کے فہم کے لیے، ادراک کے لیے، سہولت کے لیے ہم مراقبات کو مختصر انداز میں اور جامع طریقے سے ایکسپلین یعنی تعلیم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ سالک کو یہ معلوم ہو سکے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مراقبہ میں کس چیز کا، کس فیض کا منتظر ہوں، وہ کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ اقدس سے نصیب ہو بھی رہا ہے یا نہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مراقبہ کی شرائط اور مراقبہ کی معنی اور اس کے کچھ تفصیل۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔